بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق کا ایک اہم ترین مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جذبات میں بے قابو ہو کر ایک ہی وقت کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں زبانی طور پر دے دیتا ہے یا لکھ کر دے دیتا ہے، اس کی وہ 1 طلاق شمار کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا کیا موقف تھا؟ میں پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر چکا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 2 یا 3 سال تک 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ دور ان ادوار کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول جب کوئی شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا، اس کی 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق سے خلیفہ بلا فصل ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شروع دور کے اندر 3 طلاقیں 1 طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تک کسی ایک صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، 10 مبشرہ موجود تھے، بدری صحابہ موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فیصلے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے اس کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کی۔ باقی صحابہ اس وقت تک ان دونوں خلیفوں کے فیصلوں سے اتفاق رکھتے تھے۔ اگر فی الحقیقت ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 ہونا یہ غلط فیصلہ تھا، قرآن کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں صحابہ کرام نے ان دونوں خلیفوں سے بعض صورتوں کے اندر اختلاف کیا ہے، اس مسئلے کے اندر بھی وہ اپنا اختلاف پیش کر سکتے تھے، مگر کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ کبار صحابہ ان میں سے کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر طلاق کے حوالے سے کیے گئے فیصلے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 3 سال کے فیصلے ان کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا یہ اقدام، ان کے یہ فیصلے قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات، لوگ ایک ایسے کام کے اندر جلد بازی کر رہے تھے جس کے اندر ان کے لیے مہلت تھی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا فلو امضیناہ علیہم، کہ اگر ہم ان کے اوپر یہ نافذ کر دیں تو، یعنی انہوں نے جس طرح اپنے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی ان کے فیصلے کو ان کے اوپر نافذ کر دیں تو فامضاہ علیہم۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نافذ کیا۔ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر بعض ایسے فیصلے کیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ فیصلہ کسی اور طرح کا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کی۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر کوئی شخص شراب پیتا، اس کو 40 کوڑے حد لگائی جاتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے حد لگائی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بھی شراب پینے والے کو 40 کوڑے حد لگائی گئی۔
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر بھی شراب پینے والے کو 40 کوڑے حد لگائی گئی، مگر اس کے باوجود لوگ شراب کو چھوڑ نہیں رہے تھے، کوڑے کھا کر پھر شروع کر دیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 40 کے بجائے 80 کوڑے سزا جو ہے وہ مقرر کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سزا کو ختم کیا، بلکہ سزا کو انہوں نے ڈبل کر دیا۔ جس طرح اس معاملہ کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت قدم اٹھایا تاکہ لوگ نشے سے دور ہو جائیں، بعین ہی اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کے معاملہ کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دے گا تو ہم اس کی 3 طلاقیں نافذ کر دیں گے۔ بحیثیت حکمران، بحیثیت خلیفہ، ان کو یہ اتھارٹی، یہ اختیار حاصل تھا تاکہ ایک جرم اس پر قابو پایا جائے۔ تو اس بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ